الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ولا تتمنوا بما فضل الله به بعضكم على بعض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء وهي الحالقة. لا أقول لكم تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین جب کچھ نہیں تھا اس وقت اللہ تھے، اور جب سب کچھ بنانے کا فیصلہ کیا اس وقت بھی اللہ تھے، اور جب سب کچھ بن گیا تو اس وقت بھی اللہ ہیں، اور جب سب کچھ ختم ہو جائے گا اس وقت بھی اللہ ہوں گے. وہی اول ہیں، وہی آخر ہیں، وہی بدیع السماوات والارض ہیں. بدیع ایسی ذات کو کہتے ہیں جو بغیر نقشے کے کوئی چیز ڈیزائن کر دے. ایک چیز مرتب ہے، اس کو دیکھ کر دوسری چیز مدون کر دی جائے، دوسری چیز مرتب کر دی جائے، یہ ممکن ہے. لیکن ایک چیز موجود نہیں، اس چیز کو بغیر نقشے کے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون کی تفسیر کے طور پہ کر دیا جائے، یہ صرف اللہ کی صفت ہے. تو بدیع السماوات والارض یعنی وہ ذات جس نے آسمان کو اور زمین کو پیدا فرمایا، جس کا نقشہ پہلے تھا نہ کوئی سوچ سکتا تھا. یہی ذات ہے جس نے جنت بھی بنائی ہے، جہنم بھی بنائی، اور جنت کو ایسا بنایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی کے گوش خیال میں اس کا تصور گزرا. اول آخر جتنے بھی انسان ہیں سب بیٹھیں، غور کریں، غور کرنے کے بعد جتنا حسین منظر ڈیزائن کر سکتے ہیں اس تصور سے بھی بالا تر، اور قیامت تک انسانی افکار کا ارتقاء جس بلندی تک پہنچ سکتا ہے، اس بلندی تک پہنچنے کے بعد جو چیز ڈیزائن کی جائے اس ڈیزائن سے بھی بالا تر اللہ رب العالمین نے ایسی جنت بنائی. اور اللہ رب العالمین قادر مطلق بھی ہیں، اللہ حکیم بھی ہیں، اللہ علیم بھی ہیں، اللہ خبیر بھی ہیں. اللہ رب العالمین کی جو تقسیم ہے وہ تقسیم اللہ کی مشیت، اللہ کے علم اور اللہ کے خبیر ہونے کا سرچشمہ ہے، اس کا نتیجہ ہے. اللہ رب العالمین نے عالم تین بنائے. ایک عالم راحت کا ہے، ایک عالم اذیت کا ہے، ایک عالم ان سے مرکب. اس عالم کے اندر بھی اللہ کی حکمت، اللہ کا علم، اللہ کی قدرت اور اللہ کا احاطہ، یہ سب شامل. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جنت بنانے کی کیا ضرورت، جہنم بنانے کی کیا ضرورت،
دنیا بنانے کی کیا ضرورت، انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت؟ تو اس کو ایک حاکمانہ جواب تو وہی دیا جائے گا جو اللہ رب العالمین نے ملائکہ سے فرمایا تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں۔ تو جب ملائکہ جو سراپا پاکی ہیں، سراپا خیر ہی خیر ہیں، وہ سوال کرنے کے اندر حق بجانب نہ ہوئے تو انسان اللہ کی قدرت پر، اللہ کی تقسیم پر، اللہ کے حکمت پر، اللہ کے علم پر اعتراض کرے جو خیر اور شر سے مرکب ہے، اور جس کا وجود عالم دنیا کے اندر، جو عالم دنیا شر اور خیر سے مرکب ہے، اس عالم دنیا کے اندر، جس دنیا کے اندر انسان میں اللہ نے خیر بھی رکھا شر بھی رکھا، اس عالم کے اندر پیدا ہونے والا شخص جس کے بارے میں یہ اعلان کر دیا گیا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں جو کچھ بھی علم ملا، چاہے جتنے کتب خانے تم چاٹ ڈالو، کتنی کتابیں مدون کر ڈالو، لیکن اس کے قیامت تک کے لیے سند یہ ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کے علم کے مطابق وہ ذرہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے تینوں عالم کو ایک دوسرے سے ایسا جوڑ دیا ہے جیسا کہ روح اور جسم کا رشتہ ہوتا ہے، اور خیر اور شر کی جنگ کو ایسا رلا ملا کر دیا ہے جیسا کہ گو اور لید کے درمیان سے دودھ نکل رہا ہے۔ اب اللہ رب العالمین جانتے ہیں کہ کس کو کیا دینا ہے، اللہ رب العالمین جانتے ہیں کس کو کیا انتخاب سے گزارنا ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ رب العالمین جس کو چاہتے ہیں پیدا فرما دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں منتخب فرما لیتے ہیں۔ فعال لما یرید، اللہ رب العالمین جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، کوئی پوچھنے کی جرات نہیں رکھ سکتا، اور جو انسان کرے گا اس سے باس پرس ہوگی کہ تم نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، یہ کہا تھا یہ نہیں کیا، کیوں نہیں کیا، اس کی وجہ بتاؤ۔ اللہ رب العالمین نے جب دنیا کے لیے خلافت کا فیصلہ فرمایا تو معلم الملکوت ابلیس وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ چونکہ میرے اندر وہ خواص موجود ہیں جو دنیا کے اندر بسنے والوں کے اندر رکھے جانے والے ہیں، اور میں اوپر کے نظام سے بھی واقف ہوں، اور اتنا طویل عرصہ میں نے فرشتوں کے ساتھ گزارا ہے، اور اللہ رب العالمین کے احکامات اور اللہ رب العالمین کی باتوں کو میں زیادہ سمجھتا ہوں، تو خلافت کے لیے سب سے زیادہ مستحق میں ہوں گا۔ اور جب اللہ رب العالمین نے ایک پتلا تیار کیا، اس پتلے کا نام آدم رکھا، تو ابلیس جل گیا، اس کے اندر حسد پیدا ہو گیا، اس کے اندر بغض پیدا ہو گیا، اس کے اندر کینہ پیدا ہو گیا، کیونکہ وہ سراپا شر تھا اور فرشتے سراپا خیر تھے، اور اللہ رب العالمین دنیا کے اندر جو چیز بھیجنے والے تھے وہ خیر اور شر سے مرکب بھیجنے والے تھے، اور اس کو جس مرحلے سے گزرنا تھا وہ خیر اور شر کی جنگ سے عبور کر، آگ اور پانی سے عبور کر اس کو جنت اور جہنم کے مستحق ہونا تھا، جو خیر اور شر کے درمیان کی چیز۔ تو کیسے ممکن تھا کہ اللہ رب العالمین ایک ایسا عالم جو ڈیزائن کر رہے ہوں اور
اس عالم کے اندر خیر بھی ہو، شر بھی ہو، حق بھی ہو، باطل بھی ہو، اور ایک ایسی ذات تیار کی جائے جس کے اندر خیر کی صلاحیت بھی ہو، شر کی صلاحیت بھی ہو، اور خیر اور شر کی صلاحیت سے لڑ کر وہ خیر کو غلبہ دے دے، اور پھر خیر اور شر کی جگہ کے اندر سے خیر کا راستے کا انتخاب کر کے خیر کے مستحق ہو جائے، جنت میں چلے جائے، اور شر کے راستے کو ٹھکرا کر وہ جنت سے منہ موڑنے کے بجائے جہنم سے منہ موڑ کے جنت میں داخل ہو جائے، تو اس کے لیے موزون ترین ذات نہ فرشتوں میں تھی نہ ابلیس میں تھی. لیکن ابلیس کو حسد ہو گیا، اور حسد ہونے کے بعد اس نے وہاں پر اعلان کر دیا کہ آپ نے خیر کی جماعت بھی پیدا کی تھی، شر کی جماعت بھی پیدا کی، اور اب خیر اور شر سے مرکب جو ذات پیدا ہو رہی ہے، تو خیر کی طاقتیں اگر محنت کریں گی تو ہماری شر کی طاقتیں بھی محنت کریں گی، اور شر کی طاقتوں کو وہ طاقت حاصل ہوگی جس کا تصور انسان نہیں کر سکتا کہ ان الشیطان فی الانسان یجری فی الانسان مجری الدم، جیسے شریانوں میں خون دوڑتا ہے اس طرح شیطان دوڑے گا. اور اللہ رب العالمین کے دربار میں اس نے بغض و عداوت کا اعلان کر دیا اور کہہ دیا کہ میں ہر طرف سے حملہ کروں گا اور اپنے جھتے کے جھتے لے کے آؤں گا، اپنے لشکر تیار کروں گا. خیر کی طاقتیں خیر کے لشکر تیار کریں گی، شر کی طاقتیں شر کے لشکر تیار کریں گی. تو اللہ رب العالمین نے بھی اپنا تعارف کرتے ہوئے فرما دیا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ رب العالمین ایمان والوں کے دوست ہیں اور ایمان والوں کو شر کے راستے سے نکال کر خیر کے راستے میں داخل کر دیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، ان کے دوست جو ہوں گے کفار کے دوست، یہ دوست سارے کے ساری طاغوتی طاقتیں ہوں گی، ابلیس کے پیروکار ہوں گے، شیطان کے پجاری ہوں گے. اور آج دنیا میں ایک ایسی جماعت بھی، ایک ایسا مذہب بھی وجود میں آ چکا ہے جو خالصتاً شیطان کی پرستش کرتا ہے اور شیطان کو باقاعدہ نام لے کے سجدہ کرتا ہے اور ننگا رقص و سرور کا انتظام کرتا ہے، اور ایسے گانے ڈیزائن کیے جا رہے ہیں جن گانوں کے اندر شیطان کو خوش کرنے والے کلمات. تو والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، شیطان اور اس کے ٹولے یہ سارے کے سارے کفار کے ساتھی ہوں گے. یخرجونہم من النور الی الظلمات، نور سے نکال کے تاریکی میں داخل کریں گے. بظاہر تاریکی نور نظر آ رہا ہوگا اور نور تاریکی نظر آ رہی ہے. اور آج کے زمانے میں اس کی آسان سی مثال، آپ ایک بیہودہ فلم کے سامنے بیٹھ جائیے، آپ کے دل کے اندر عفت کے جذبات ہوں گے، آپ کے دل کے اندر پاک دامنی کے جذبات ہوں گے، آپ کے خیالات پاکیزہ ہوں گے. 1 گھنٹہ اس روشنی کی اسکرین کے سامنے بیٹھیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کا دماغ اور آپ کا دل اندھیرے میں تبدیل ہو گیا. بظاہر نور کے سامنے بیٹھے لیکن حقیقت کی طرف تاریکی لے کے اٹھے. اس کا روز مشاہدہ ہوتا ہے. آپ اچھوں کی محفل میں بیٹھیے تو آپ خیر لے کے جائیں گے، بروں کی محفل میں بیٹھیے تو آپ کا دل تاریک ہو جائے. تو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا، اور اس کائنات کو بنانے کے بعد اللہ رب العالمین نے آدمیت کو وہ مقام عطا کیا جو کسی کو نہیں دیا. اور اس آدمی سے سب سے زیادہ اور سب سے پہلے بغض رکھنے والا ابلیس، اور اس بغض اور عداوت نے قوموں کو تباہ کر دیا، حتیٰ کہ حق کو تسلیم کرنے کے اندر جو چیز سب سے بڑی رکاوٹ بنتی رہی وہ حسد اور بغض تھا.
اب آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ یہودی اپنی کتابوں کا مطالعہ کر کے، اپنی کتابوں کو پڑھ کر وہ یہ یقین رکھتے تھے کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے، اور وہ پیغمبر جب آئے گا تو اس کے پرچم تلے جو رہ کر جہاد کریں گے تو اللہ رب العالمین کو فتوحات دیں گے۔ تو یہودی اور عیسائیوں کی لڑائیاں چلتی تھی، وہ باقاعدہ وہ اعلان کیا کرتے تھے کہ ایک وقت آئے گا ہم تم کو شکست دیں گے۔ یہ مرحلہ چلتا رہا، اور پھر ایک وقت آیا جب ان کے اوپر ظلم و ستم کی داستان اور پہاڑ ٹوٹے اور داستان رقم کی گئی، تو وہ مکہ مکرمہ کے پاس مدینہ طیبہ کی جو بستی تھی وہاں آ کر بس گئے، خیبر کے اندر۔ اور اس غرض سے آئے تھے کہ تاکہ جب نبوت کا اعلان ہو تو سب سے پہلے ہم ایمان لا کر ان کے حواری بن جائیں، ان کے ساتھی بن جائیں، اور اس کے بعد ہم فتوحات حاصل کر لیں اور دنیا پہ کنٹرول حاصل کر لیں۔ یہ پرانے احساسات ہیں ان کے، پرانے جذبات ہیں ان کے۔ اور اسی مشن پہ وہ لگے رہے کہ یکایک ان کو اطلاع ملی کہ بنو اسحاق کے بجائے بنو اسماعیل میں نبوت مل گئی۔ قرآن کریم نقشہ کھینچتا ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں، اور ان کو 100% یقین تھا کہ یہ وہی نبی ہے جس کا ذکر تورات کے اندر ہے، اور یہی نبی ہے جو خاتم النبیین ہے، یہی نبی ہے جس کو خاتم الکتاب دی جائے گی، اور یہی نبی ہے جو تمام ادیان و باطل ادیان کی کمر کو توڑے گا۔ لیکن جس طرح ان کے آبا و اجداد ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے بغض کیا، ویسے ہی انہوں نے بغض کیا، اور بغض کرنے کے بعد اس وجہ سے ایمان لے کے نہیں آئے کہ یہ بنو اسحاق کے اندر آنے کے بجائے بنو اسماعیل میں کیسے آ گئے۔ اور یہ حسد کی چنگاری اتنی بڑی کہ مکہ مکرمہ میں سکون سے نہیں بیٹھنے دیا، اندرونی طور پہ جال بنتے رہے، اور مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیش نگاہوں نے دیکھ لیا کہ سب سے پہلے باہر کے دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے ضروری کیا ہے، گھر کا دفاع مستحکم کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام قبائل سے پیکٹ کیا سب سے پہلے، کہ تاکہ اندر کی دشمنیاں ختم کر کے باہر کے دشمن کو پہلے ختم کیا جائے، پھر اندر کے دشمن کو دیکھ لیا جائے۔ لیکن جس طرح ان کی خصلت تھی کہ ظاہر کچھ باطن کچھ، انہوں نے غزوہ خندق کا معرکہ بپا کرنے کیا، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اس وقت کی ورلڈ وار ڈیزائن کرنے والے یہ یہودی تھے، ان میں انویسٹمنٹ کرنے والے یہودی تھے، اور تمام قبائل کو جنگوں پر آمادہ کر کے لانے والے یہ یہودی تھے۔ اوس و خزرج کے اندر جو قبائلی لڑائیاں، تعصب کی جنگ لڑانے والے یہ یہودی تھے، اور صرف یہی نہیں کہ یہ لڑائیاں، بلکہ ان کا بہت بڑا ذریعہ آمدنی جنگوں سے حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اس زمانے کے اندر بھی اسلحہ ساز فیکٹریاں، اور اس زمانے کے اندر بھی اسلحے کی تجارت، اور اس زمانے کے اندر بھی ورلڈ بینک اور IMF یعنی سودی قرضے دینے والے ادارے انہی کے تھے۔ تو یہ جنگیں بپا کرتے تھے، جنگیں بپا کرنے کے بعد انہی کا ایک ممبر اوس کے ساتھ ہوتا، انہی کا ایک ممبر خزرج کے ساتھ ہوتا، اور اگر کسی طریقے سے جنگ ٹھنڈی ہو جاتی تو ایک نمائندے کو اوس کے کیمپ میں بھیجتے، دوسرے نمائندے کو خزرج کے کیمپ میں بھیجتے، وہ ادھر وار کرتا بھاگتا ہوا ادھر آ جاتا، اور وہ ادھر وار کرتا بھاگتا ہوا ادھر آ جاتا، اور پھر جنگ چھڑتی، جنگ کے شعلے اٹھتے، تو پھر اس کے نتیجے میں 100 درہم کی 100 ریال کی تلوار یہ جو ہے 1,000 ریال میں فروخت کرتے، اور جب پیسے کی ضرورت پیش آتی تو کہتے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تم کو سودی قرضہ دیں گے۔ تو دونوں طرف سے مارتے، معیشت کو بھی تباہ کرتے، معاشرت کو بھی تباہ کرتے، اور اس کے بعد انسانوں کی خون کی ہولی کھیل کے پیسوں کو جمع کرتے۔
یہ پرانا آئیڈیا ہے ان کا. اور ان تمام فساد کی بنیاد حسد تھی. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو متوجہ کرنے کے لیے فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم، کہ تمہارے اندر پچھلی امتوں کی دو بیماریاں سرایت کر گئی ہیں. الحسد والبغضاء، ایک حسد ہے اور دوسرا بغض و کینہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہی الحالقہ، وہ مونڈنے والا ہے. پھر فرمایا لا اقول لکم تحلق الشعر ولکن تحلق الدین، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈنے والا ہے، بلکہ یہ بیماری تمہارے دین کو مونڈنے والی ہے. یہ بیماری تمہارے دین کو مونڈنے والی ہے. اب میں آپ کو اس بات کو چند مثالوں سے سمجھاتا ہوں. نمبر 1، پوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو یہودی خباثتوں کا سبب بنیادی نظر آئے گا، وہ حسد ہے. اور اس حسد کے نتیجے میں وہ ایمان تک لے کے نہیں آئے. اور اگر ایمان لے کے آئے تو اس کے اندر ان کا فارمولہ یہ تھا کہ صبح ایمان لے کے آ جاؤ، شام کو انکار کر دینا، شام کو ایمان لے کے آ جاؤ، صبح انکار کر دینا، تاکہ لوگوں کی ذہن سازی کی جا سکے کہ یہ اہل کتاب ہیں، ویل ایجوکیٹڈ ہیں، اور ان کے خاندان میں بڑے بڑے ایجوکیٹڈ لوگ گزرے ہیں. وہ صبح ایمان لے کے آئے، شام کو انکار کر دیا، ضرور بالضرور اس دین میں کوئی سقم ہے. یہ ان کا ایک اور آئیڈیا ہے. یہ طریقے واردات قرآن نے یہ نقشہ کھینچا ہے اور اس کو زیادہ ایڈوانس کیا گیا استشراقی فتنے کے ذریعے سے، یعنی فکری ارتداد. ایسے اسکالرز، ایسے تھنکرز، ایسے فلاسفرز تیار کیے گئے اور ایسے آئیڈیالوجی تیار کی گئی جس کے اندر لوگوں کے دلوں کے اندر شکوک شبہات پیدا کر دیے جائیں دین کے بارے میں، اور جس کو کہتے ہیں کہ نہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یعنی ہاتھ یہ پھیرتے رہیں اور تباہی دوسروں کی ہوتی رہے. اور مسلمانوں کے اندر ہی اور مختلف مذاہب کے اندر جو انہوں نے ان کی تصویریں بگاڑی ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا بہ، وہ قرآن میں تحریف کرنے کی جدوجہد کرتے رہے اور انہیں تورات، زبور، انجیل سب میں ترمیم کی. اور موجودہ زمانے کے اندر ہر قسم کی آئیڈیالوجی استعمال کی گئی. ایک وقت آیا کہ فائر پروف قرآن شریف تیار کیا، فائر پروف انجیل تیار کی گئی اور اس کے مقابلے کے اندر قرآن کو لا کر کھڑا کیا گیا اور کہا گیا، چونکہ انسانی افکار کا ارتقاء اس سطح پر نہیں پہنچا تھا اس زمانے میں، اور انہوں نے اسپین سے جو علوم حاصل کیے تھے ریسرچ کرتے وہ اس کو آگے لے گئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے قرآن کریم کو سامنے رکھا اور کہا یہ انجیل مقدس ہے اور یہ قرآن پاک ہے. اگر یہ حق پہ ہے، چونکہ دلائل کی بنیاد پر تو اس کی حقانیت ثابت نہیں کر سکے، اس میں اتنی تحریف ہوئی تھی، اتنے تضادات تھے، لیکن قرآن کا ایک حرف، ایک آیت، ایک کلمہ، ایک تفسیر میں کوئی ترمیم نظر نہیں آ رہی تھی. تو اب انہوں نے تشکیک پیدا کرنے کے لیے فلسفہ یہ پیش کیا کہ قرآن کریم کو سامنے لے کے آئے اور انجیل کو سامنے لے کے آئے اور کہا کہ ہم اس قرآن کریم کو آگ میں ڈالتے ہیں، انجیل کو بھی آگ میں ڈالتے ہیں، جو جل گیا وہ ناحق اور جو بچ گیا وہ حق پر. یہ ایک ایسا انہونا چیلنج تھا، ایسا عجیب غریب چیلنج تھا کہ جو انسان کے دنیا کے جو دارالاسباب ہیں، اس دارالاسباب میں آگ کا کام ہے جلانا اور پانی کا کام ہے بجھانا اور کاغذ کا کام ہے جلنا، یہ کیسے اس چیلنج کو قبول کیا جائے؟ اگر کوئی کھڑا ہو کر اس چیلنج کو قبول بھی کر لیتا تو اس صورت کے اندر خطرہ اس بات کا تھا کہ مثال کے طور پر کوئی مولوی کھڑا ہوتا کہتا ٹھیک ہے میں قرآن کو آگ میں ڈالتا ہوں. اب اگر آگ میں ڈال دیتا تو دنیا میں یہ شور آ جاتا کہ مولوی نے قرآن خود جلایا، اور اگر آگ میں جل جاتا تو پورے علاقے مرتد ہو جاتے
کہ قرآن ناحق ہے، کیونکہ عوام کے ذہن چھوٹے ہوتے ہیں، وہ ان سازشوں کو نہیں سمجھ سکتے. اور اگر نہیں چیلنج قبول کرتے تو آہستہ آہستہ زمین سرک رہی تھی، اور خطرہ اس بات کا تھا کہ زمین بھی دشمن ہو جائے، آسمان بھی دشمن ہو جائے. تو اللہ رب العالمین نے ایمانی طاقت سے لبریز ایک مرد قلندر، مرد درویش شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا اور انہیں اس چیلنج کو قبول فرمایا، اور دنیا نے وہ منظر دیکھا کہ جو ایمان چھیننے والے تھے وہ خود ایمان کے غلام بن گئے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ٹھیک ہے میں یہ چیلنج قبول کرتا ہوں، اور اس کا شہرہ کروا دیا. پورا بر صغیر جہاں تک یہ آواز پہنچی جمع ہو گیا. دہلی کے اندر یہ میدان بپا ہوا، اور اس کے بعد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پادری صاحب آپ اس چیلنج کو دہرائیے. جب پادری نے اس چیلنج کو دہرایا، شاہ عبدالعزیز اللہ کی طاقت کو لے کے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ دیکھو پادری صاحب، ہم مسلمان ذرا جذباتی واقع ہوئے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن آگ میں جلے اور عبدالعزیز باہر بیٹھا رہے. چلو میں قرآن سینے پہ رکھتا ہوں، تم انجیل سینے پہ رکھو، میں بھی آگ میں کودتا ہوں، تم بھی آگ میں کودو. جو جل گیا وہ ناحق، جو بچ گیا وہ حق پہ. تو یہ ایمانی طاقت تھی جس نے ناممکن کو ممکن بنا دیا. اور ان تمام چیزوں کے پیچھے جو طاقت کارفرما تھی وہ حسد کی طاقت تھی. اور دنیا کے اندر جتنے بھی تغیرات اور حالات اور تبدلات آتے ہیں اس کے اندر بھی حسد کارفرما ہوتا ہے. یہ ایک مہلک ترین بیماری ہے، اور بدقسمتی سے یہ بیماری غیر مسلموں سے زیادہ مسلمانوں میں داخل ہو گئی. حسد نے قوموں کو تو تباہ کیا. اب تو ایسا لگتا ہے کہ حسد گھروں کو، خاندانوں کو، علاقوں کو، محلوں کو، مسجدوں کو، مدارس کو، گلی کوچوں کو، ہر ایک کو تباہ کر دینا چاہتا ہے. آپ مجھے بتلائیے کہ ماں بیٹی کا حسد ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ کیا بدقسمتی ہوگی کہ ماں اپنی بیٹی پہ اس لیے کام کروا رہی ہے کہ بیٹی زیادہ مالدار ہو گئی، میں کم مالدار ہوں. میری بیٹی کا گھر اجڑ جائے اور گھر اجڑنے کے بعد میری بیٹی میرے گھر پہ آ کر میری روٹیوں کو توڑنے کی محتاج بن جائے، مجھے تسکین مل جائے گی. پھر کچھ نہیں بچتا. بھائی بھائی کو تباہ کر رہا ہے، دیندار کو تباہ کر رہا ہے، تاجر کو تباہ کر رہا ہے. ہم باہر کے ستم ظریفی کا شکوہ تو کریں ہم اپنی ستم ظریفی پہ رو رہے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ کر گئے کہ دب الیکم داء الامم قبلکم، کہ پچھلی امتوں کی دو بیماریاں تمہارے اندر سرایت کر گئی. الحسد والبغضاء، ایک حسد ہے اور دوسرا کینہ ہے. وہی الحالقہ، وہ مونڈنے والی چیز. اور پھر فرمایا لا اقول لکم، میں یہ نہیں کہتا تحلق الشعر کہ تمہارے بالوں کو مونڈنے والی، ولکن تحلق الدین، یہ تمہارے دین کو مونڈنے والی. تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، اس وقت جو حالات کے تغیرات ہیں، یہ تغیرات تقاضا کر رہے ہیں جس طریقے سے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مدینے کے اندر کے جو فتنے تھے ان کا سد باب کیا، اس کے بعد باہر کے فتنوں کی طرف نگاہ رکھی. ورنہ گھر کو آگ لگ جاتی ہے گھر کے چراغ سے. حسد پیدا کیوں ہوتا ہے اور حسد کی حقیقت کیا ہے، حسد کے درجات کیا ہے،
اسلام کی نگاہ کے اندر حسد کو کون سا گناہ کا درجہ دیا گیا ہے؟ یہ چند باتیں میں عرض کروں گا، اس کے بعد ہم سب یہ نیت کریں گے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس بیماری سے جان چھڑانے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بیماری کی نشاندہی پوری پاکستانی قوم کے اندر، پوری امت مسلمہ کے اندر کریں گے کہ اس بیماری کو ختم کرو۔ اگر تم اپنے حرمین شریفین کے لیے ہمدرد ہو، بیت المقدس کے لیے ہمدرد ہو، مساجد و مدارس کے لیے ہمدرد ہو، علماء و صلحاء کے لیے ہمدرد ہو، خانقاہوں کے لیے ہمدرد ہو، اور تم کتاب اللہ کے ہمدرد ہو، سنت رسول اللہ کے ہمدرد ہو، تو سب سے پہلے اس ناسور کو جو کینسر بن کے تمہارے اندر سرایت کر چکا ہے اس کو ختم کرو۔ اگر اس ناسور کو ختم نہیں کیا تو ایک عربی کا شاعر کہتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ بڑی شاندار عمارت کھڑی ہوئی ہے، لیکن اس عمارت کے دیمک لگ گئی، وہ دیمک کھا رہی ہے، اس وقت آگاہی ہوئی جب تیز جھکڑ چلا تو پوری زمین بوس ہو گئی عمارت، اور پتہ ہی نہیں چل سکا کہ کب اس دیمک نے پوری عمارت کے ستونوں کو چاٹ ڈالا ہے۔ اور یہ حسد کی بیماری ایسی مہلک بیماری ہے کہ پھر انسان یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے نتیجے میں مجھے کیا فائدہ ملے گا، کیا نقصان ملے گا، وہ یہ کہتا ہے کہ میرے جو مد مقابل ہے وہ تباہ برباد ہو جائے۔ حسد ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن یہ کینسر سے زیادہ خطرناک ہے۔ حسد، بغض جب تک دل کے اندر کڑھن ہے اور نفرت ہے اور عداوت ہے اور بے چینی ہے، یہ بغض ہے، اور جب یہ نکل کر غیبت کی شکل اختیار کر لے، یہ نکل کر سازشوں کی شکل اختیار کر لے، تو یہ حسد کی عملی شکل۔ زوال نعمت کے در پہ ہو جائے تو یہ حسد، تمنا زوال نعمت کے در پہ ہو جائے تو یہ حسد۔ دوست کے اندر کڑھن ہے، جلن ہے، تکلیف ہے، بے چینی ہے، اس کی خوشی سے خوش نہ ہونا ہے، اس کی ترقی سے ترقی پہ خوش نہ ہونا ہے، یہ بغض ہے۔ اب زوال نعمت کی تمنا پیدا ہو جائے، یہ حسد ہے۔ اس فرق کو سمجھ لیجیے، اور یہ کن راستوں سے داخل ہوتا ہے اس کو بھی سمجھ لیجیے، اور یہ کوئی ایسی مذاق کی بات نہیں ہے، ہماری دنیا کو بھی تباہ کرتی ہے، ہماری آخرت کو بھی تباہ کرتی ہے، یہ ایسی مہلک بیماری۔ حسد، اس کے 3 درجات ہیں۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ کسی کو کوئی نعمت ملی اور نعمت ملنے کے بعد دل میں کڑھن پیدا ہوئی اور ساتھ ساتھ یہ تمنا پیدا ہو گئی کہ یہ نعمت مجھے مل جائے، پھر اس کے پاس رہے نہ رہے، یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ، اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے، مجھے مل جائے۔ تیسرا درجہ، یہ نعمت مجھے ملے یا نہ ملے لیکن اس سے چھن جائے، یہ بدترین درجہ ہے۔ یعنی گویا کہ ہیپیٹائٹس اے بی سی کیٹیگری جو ہے نا، منحوس ترین کیٹیگری وہ یہ سائلنٹ جرثومہ ہے۔ جس طرح میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے انسان کو اگر کینسر کا جرثومہ داخل ہو جائے، یہ سائلنٹ ہے، اور جب بلاسٹ کرتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے سب کچھ ختم ہو چکا۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہ وہ جرثومہ ہے جو دین کو بھی تباہ کرتا ہے اور دنیا کو بھی تباہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہی الحالقہ، یہ تباہ کرنے والا، مونڈنے والا ہے۔ یہ تو 3 درجے ہو گئے حسد کے۔ اس کے بعد حسد پیدا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے اسباب روحانی بزرگان دین نے 2 بیان فرمائے۔
ایک حب الدنیا و حب جاہ، دنیا کی محبت، مال کی محبت اور منصب کی محبت. دوسرا درجہ، دوسری وجہ بغض و کینہ، کہ کسی سے اللہ واسطے کا بیر ہو گیا. اب اللہ واسطے کا بیر ہو گیا، اب اس بیر کے نتیجے میں پہلا درجہ تو یہ ہوا کہ دل میں کڑھن پیدا ہوئی. اب کڑھن کا علاج نہیں کروایا بلکہ اس کڑھن کے تقاضے پہ عمل کرنا شروع کر دیا، تدبیریں کرنا شروع کر دی. یہ بغض، یہ اسباب ہے. اسلام کی نگاہ کے اندر اس حسد و بغض کو کس الفاظ سے یاد کیا گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایاک والحسد، دیکھو حسد سے بچو. فإن الحسد یأکل الحسنات، اس لیے کہ حسد تمہاری نیکیوں کو کھا جاتا ہے. کما تأکل النار الحطب، جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے اس طرح حسد تمہاری نیکیوں کو کھا جاتا ہے. کیسے کھاتا ہے؟ دیکھیے، دل میں کڑھن پیدا ہوئی، کڑھن پیدا ہونے کے بعد انسان نے اس کا علاج نہیں کروایا. جس طرح نزلہ کھانسی ہوتی ہے، اگر آپ نے اس کی فکر نہیں کی تو وہ ٹائیفائڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور ٹائیفائڈ بگڑتا ہے تو پھر کسی بھی شکل میں تبدیل ہو سکتا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے جب یہ جرثومہ، کیونکہ اللہ رب العالمین تو فرما رہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ جرثومے انسان کی باڈی کے اندر رکھے ہوئے ہیں. اب یہ اگر صحیح خوراک استعمال کی گئی تو یہ ایکٹیو نہیں ہوں گے، اور اگر صحیح خوراک استعمال نہیں کی گئی تو یہ ایکٹیو ہو جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ عربی کے شاعر، فارسی کے شاعر نے کہا صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت. تم اچھوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو اس کے نتیجے میں خیر کے جرثومے ایکٹیو ہو جائیں گے. اگر تم بروں کی صحبت میں بیٹھو گے تو یہ بروں کے جرثومے ایکٹیو ہو جائیں گے. جس طرح آپ منرل واٹر یوز کرتے ہیں، جس طریقے سے آپ اچھا پانی پینے جاتے ہیں کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ پانی کے ذریعے سے، کھانے کے ذریعے سے جراثیم جا کے میری باڈی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو اسی طریقے سے اچھا ماحول آپ کی روحانی تسکین کا انتظام کرے گا اور برا ماحول آپ کی روحانی تباہی کا انتظام کرے گا. اب جرثومے ایکٹیو ہو گئے. ایکٹیو ہونے کے بعد انسان کیسے تباہی کا انتظام کرتا ہے؟ دیکھیے، نمبر 1 آغاز ہوتا ہے غیبت سے، پھر دوسرا درجہ آتا ہے بہتان کا، تیسرا درجہ آتا ہے عداوت و دشمنی کا، چوتھا درجہ آتا ہے سازشوں کا، پانچواں درجہ آتا ہے خون خرابے کا. اب خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی. دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی. کیسے؟ دنیا میں بدنامی اور کڑھن کے نتیجے میں صحت کی تباہی، حواس باختگی، اور ہر چیز کے اندر بے لذتی، اور ہر سازش کرنے کے بعد ناکامی اور نامرادی کی سیاہی چہرے پر، اور اس کے بعد جو بے کیفی، بے لطفی، بدمزگی، اس کی بے قراری، وہ تمام چیزیں دنیا کی تباہی. اور اس کے نتیجے کے اندر دنیا کے اندر قوموں کے عروج و زوال پہ نگاہ ڈالیے، سلطنتوں کے عروج و زوال پہ نگاہ ڈالیے، تجارت کے عروج و زوال پہ نگاہ ڈالیے، کارخانوں کے عروج و زوال پہ نگاہ ڈالیے، اداروں کے عروج و زوال پہ نگاہ ڈالیے، گھروں کے عروج و زوال پہ نگاہ ڈالیے، معاشرتی زندگی کے عروج و زوال پہ نگاہ ڈالیے، تو آپ شزدر رہ جائیں گے کہ اس مہلک بیماری نے پورے معاشرے کو تباہ کر دیا. اور ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کس پیرائے سے، کبھی کس پیرائے سے، کبھی کس پیرائے سے، کبھی تو یوں فرما رہے ہیں دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء وہی الحالقہ، اور کہیں فرما رہے ہیں ایاک والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولا تحاسدوا ولا تغابضوا.
یہ سارے آئیڈیالوجی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فکری تعمیر کر رہے ہیں. کیونکہ ابن خلدون رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یاد رکھو جسمانی غلامی سے زیادہ کہیں زیادہ ہلاکت آفری غلامی ذہنی غلامی. اور یاد رکھو کہ جنگیں اسلحے سے نہیں حوصلے سے لڑی جاتی ہیں. اگر ذہنی غلام ہوئے، روحانی مریض ہوئے، تمہارے اندر حوصلہ کہاں سے آئے؟ تم کو جب اپنے سائے پہ اعتبار نہیں رہے گا، کیسے اعتبار آئے گا؟ جب تم جو ہے جھانکتے ہو اپنے کلیجے کے اندر، تو کلیجے میں جھانکنے کے بعد نظر آتا ہے کہ بغض کا کچرا پڑا ہوا ہے، حسد کا کچرا پڑا ہوا ہے، کینے کا کچرا پڑا ہوا ہے، عداوت کا کچرا پڑا ہوا ہے، مال کی محبت پڑی ہوئی ہے، دنیا کی محبت پڑی ہوئی ہے، منصب کی محبت پڑی ہوئی ہے، سازشیں پڑی ہوئی ہیں. تو المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے. جب مومن دیکھتا ہے سامنے تو اس کو نظر آتا ہے ارے یہ بھی ایسا ہی ہے. تو اب جب اعتماد کی فضا نہیں رہے گی تو باہر سے دشمن کو حملہ کرنے کی ضرورت نہیں، تم خود اپنے لیے کافی ہو. معاشرے کی تعمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے تھے اور ایک ایسی قوم تیار کر رہے تھے جس قوم کے اوپر پورے عالم کی ذمہ داری رکھی جانے والی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روحانی بیماروں کو خاص طور سے ٹارگٹ کیا جو آگے جا کر ناسور بننے والے تھے، جو آگے جا کر تباہی کا پیش خیمہ بننے والے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ہتھوڑا مارا کہ بغض اور عداوت، تعصب، اس کو ختم کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لابیض علی الاسود. کسی عربی کو عجمی پر اور کسی گورے کو کالے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں، کیونکہ ذمہ دار قوموں کے اوپر جب ذمہ داری رکھی جانے والی ہوتی ہے تو ضروری یہ ہوتا ہے کہ فاؤنڈیشن بھی مستحکم ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی عمارت بھی مستحکم ہو. یہ پھس پھسے فاؤنڈیشن میں بڑی بڑی عمارتیں نہیں کھڑی ہوتی. قوم کو تعمیر کرنے کے لیے ان چیزوں کو فوکس کرنا پڑے گا جن چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے ہائی لائٹ کیا ہے. اب اس کے نقصانات، حسد کے نقصانات یہ ہیں کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میرا مد مقابل ذلیل ہو جائے، لیکن وہ ذلیل نہیں ہوتا. میرا مد مقابل مر جائے لیکن وہ مرتا نہیں. میرا مد مقابل باولا ہو جائے وہ باولا نہیں ہوتا. اب کڑھن بڑھ رہی ہے، تکلیف بڑھ رہی ہے، تکلیف بڑھ رہی ہے، تکلیف بڑھ رہی ہے، صحت خراب ہو رہی، کھانے میں مزہ نہیں آ رہا، گھر میں مزہ نہیں آ رہا، پینے میں مزہ نہیں آ رہا، زندگی میں مزہ نہیں. بھائی کیا ہو گیا؟ نہیں بس مزہ نہیں آ رہا. اب دوسرا اسٹیپ، مال لٹایا جا رہا ہے، سپاری دی جا رہی ہے، جادو ٹونا کیا جا رہا ہے، تدبیریں کی جا رہی ہیں اور بدنامی کا انتظام کیا جا رہا ہے، سرکشی کا سامان کیا جا رہا ہے، گھروں کو توڑنے کے اسباب جمع کیے جا رہے ہیں، ملکوں کو توڑنے کے اسباب جمع کیے جا رہے ہیں. تو بتاؤ خسرت دنیا ہوا یا نہیں ہوا؟ اخروی نقصان، اخروی نقصان مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کے بارے میں پوچھا بتلاؤ دنیا میں سب سے مفلس ترین شخص کون؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ ملا مال لہو، جس کے پاس مال نہ ہو، درہم نہ ہو، دینار نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مفلس نہیں. مفلس وہ شخص ہے جو بڑی نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئے گا لیکن اس نے حقوق اللہ، حقوق العباد میں کوتاہی کی ہوگی اور شتم ھذا ضرب ھذا، کسی کو گالی دی، کسی کو مارا، کسی کا حق غصب کیا. ایک ایک حقوق والے آئیں گے اور اپنا اپنا حق لے جائیں گے، وہ قلاش ہو جائے گا. آخر میں اس کی دوسروں کی نیکیاں، اس کے پاس تو نیکی نہیں رہے گی، دوسروں کے گناہ اٹھا کر اس کے سر پہ پھینکے جائیں گے اور اس کو گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے. تو بتاؤ حاسد کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں اپنی دنیا بھی تباہ کر رہا ہوں، میں اپنی آخرت بھی تباہ کر رہا ہوں. تو ایسی
سازش کا فائدہ کیا؟ ایسے کام کا فائدہ کیا جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ؟ اور اگر ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے سوچے تو بیماری کا علاج بھی ہو جائے گا کہ میں اس کا برا چاہ رہا ہوں لیکن برا نہیں ہو رہا، تو اس سے اچھا میں اپنے کام سے کام رکھوں۔ اور حقیقت کے اندر حاسد اللہ کی تقدیر پر اعتراض کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں لا تتمنوا بما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، اللہ نے جو ایک دوسرے کو فوقیت دی ہے ایک دوسرے پر، اس کی تمنا مت کرو۔ ہم اردو میں کہتے ہیں اللہ نے گنجے کو ناخن نہ دیے، تو واقعہ یہ ہے کہ اگر فرض کرو گنجے کو ناخن مل جاتے، کھجا کھجا کے اپنے سر کو چھنی کر دیتا۔ تو اسی طریقے سے اگر کسی کو کوئی چیز ملی، کسی کو کوئی چیز ملی، یہ اللہ کی مصلحت ہے، اللہ کی تقدیر پہ اعتراض کرنا ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ کتنی بڑی بیماری آپ سوچئے۔ اس کا دوسرا علاج یہ ہے کہ جستجو کی بیماری سے باہر نکل آؤ۔ یہ جو ہمارے اندر ایک مزاج بن گیا ہے، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی نہیں، تیرے من میں ڈوب کر غوطہ لگا کے زندگی گزاروں گا میں، اپنے من میں نہیں دیکھنا فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کے گھر میں کیا آیا، فلاں کیسے زندگی گزار رہا ہے، اس کا لیونگ سٹائل کیسا ہے، اس کے پاس گاڑی کہاں سے آئی، اس نے دکان اتنی کی، اس کے بعد فیکٹری کہاں سے آئی، اس کے بعد یہ کیسا ہے، اس کی شادی وہاں کیسی، اس کا بچہ وہاں کیسے ہوا، اس کو یہ کیوں ملا، اس کا کاروبار کیسا ہے، اس کا وہ کیسا ہے، وہ کیسا، اس میں تباہ تباہ تباہ۔ آپ جائیے انسانوں کی محفل میں بیٹھیے تو آپ کو لگے گا جیسے کہ ان کو مرنا ہی نہیں ہے۔ دیکھو وہ دیکھو کیسے اختراع کے آ رہا ہے، دیکھو کیسی گاڑی میں ہے، اس کے بعد آیا کہاں سے، ارے دیکھو وہ کپڑے کے پاس، ابے یار دیکھ، پوری محفل دیکھنے میں یار ہے، دل کے اندر بغض عداوت کینہ۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ انسانوں والی زندگی ہے؟ اس سے اچھے تو جانور ہیں، جانور۔ تو اس بیماری کا علاج یہ ہے کہ جستجو کے مرض کو ختم کر دو۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا۔ گویا کہ اسٹیپس بتا دیے، سب سے پہلے بدگمانی، پھر جستجو، پھر ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت، اور غیبت کے نتیجے کے اندر گن جمع ہونا، اور گن جمع ہونے کے نتیجے میں سارا فتنہ فساد۔ اس بیماری کو قابو کیجیے۔ اور اس کے بعد علاج اس کا یہ ہے کہ جس سے حسد ہو رہا ہے اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کیجیے۔ دل پہ آرے چل جائیں گے، آرے، اور جب اینٹی بائیوٹک ڈوز جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اینٹی صحت بیکٹیریا جو ہے وہ اسی وقت مرتا ہے۔ تو اینٹی صحت روحانی جو بیکٹیریا ہے اس کو مارنے کے لیے، محسود کے لیے دعا کیجیے ہاتھ اٹھا کے۔ اللہ رب العالمین اس بیماری سے مجھے بھی نجات عطا فرمائے، آپ کو بھی نجات عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے بچوں